السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنگ اور فتوحات کی کہانیاں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو انسانیت کو صبر، معافی اور رحمت کا ایک ایسا سبق سکھا جاتے ہیں جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسے ہی دن کی جب تلوار پر رحم دلی غالب آئی۔ یہ کہانی ہے فتح مکہ کی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی فتح کی کہانی ہے جس میں تلواروں سے نہیں بلکہ دلوں کو جیتا گیا تھا۔ یہ کوئی عام فوجی کارروائی بالکل نہیں تھی، یہ تو اصولوں اور ہمدردی کی ایک لازوال کامیابی تھی۔ تو آئیے اس کہانی کے بالکل آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ وقت تھا ہجرت کا 8واں سال۔ مدینہ میں مسلمان اور مکہ میں قریش دونوں کے درمیان ایک امن معاہدے کی وجہ سے بظاہر تو سکون تھا، لیکن حالات اندر سے بہت نازک تھے۔ تو یہ جو امن تھا اس کی بنیاد تھی معاہدہ حدیبیہ۔ اس معاہدے میں ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیں یا قریش کے ساتھ۔ اسی اصول کے تحت قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا ساتھی بنا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پھر یہ امن کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے اپنے اتحادی بنو بکر کی پیٹھ ٹھوکی اور ان کی مدد کی، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں خون بہایا گیا اور یوں امن کا معاہدہ توڑ دیا گیا۔ جب بنو خزاعہ کے لوگ انصاف مانگتے ہوئے مدینہ پہنچے تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مکہ میں حق کو قائم کیا جائے، اور اسی فیصلے کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 10,000 یہ تعداد تھی اس لشکر کی جو مدینہ سے روانہ ہوا۔ تاریخ نے ایسا لشکر شاید ہی کبھی دیکھا ہو جس کی اصل طاقت اس کی گنتی میں نہیں بلکہ اس کے ایمان اور اتحاد میں تھی۔ لشکر نے رات کے اندھیرے میں مکہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا، لیکن یہاں مقصد طاقت کا بیجا استعمال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی اپنانی تھی جو جنگ کے بغیر ہی دلوں کو بدل دے، ایک شاندار نفسیاتی چال۔ حکم بہت سادہ سا تھا، ہر سپاہی اپنی الگ آگ جلائے گا۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا جب مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیوں پر ہزاروں آگ کے شعلے روشن ہو گئے۔ اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اپنی طاقت کا ایسا پروقار احساس دلانا تھا جو لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دے۔ اب جب قریش کے سردار ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ مقابلہ تو ممکن ہی نہیں۔ انہیں نہ صرف ایمان دی گئی بلکہ انہی کے ذریعے مکے کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پیغام بھیجا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ایک عام معافی کا اعلان جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آ ہی گیا، 10 رمضان 8 ہجری۔ اسلامی لشکر ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا۔ سوچیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، ایک فاتح سے انتقام کی توقع کی جاتی ہے، لیکن یہاں حقیقت بالکل مختلف تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ان کا سر انتقام کے غرور سے بلند نہیں تھا بلکہ اللہ کے حضور شکر اور عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، وہ مقدس مقام جہاں اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے شرک کا مرکز بنا دیا تھا۔ اپنی کمان سے ہر بت کو گراتے ہوئے زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ تو یہ صرف پتھر کے بت نہیں ٹوٹ رہے تھے، یہ توحید کی بت پرستی پر فتح کا ایک حتمی اعلان تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس کلائمیکس پر جہاں سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، جب فاتح کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے سالوں تک مخالفت کی تھی، اذیتیں دی تھی اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان سب کے مجمع سے پوچھا گیا، آج تم لوگ مجھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس سوال پر ایک گہرا بھاری سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص اپنے انجام کے انتظار میں تھا۔ اور پھر تاریخ بدل دینے والا وہ جواب آیا، رحمت کا وہ سمندر امڑ آیا جس کی مثال نہیں ملتی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ انتقام کی جگہ معافی نے لے لی اور اسی ایک جملے نے ہمیشہ کے لیے دلوں کو جیت لیا۔ تو دیکھا، یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ تو دلوں کو فتح کرنے کی کہانی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔ اصل کامیابی عاجزی میں ہے اور سچائی پر ڈٹے رہنے کا انعام
لازوال ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ آخر زندگی کے کن لمحوں میں معاف کر دینا ہی طاقت کا سب سے بڑا مظاہرہ بن جاتا ہے۔